بائبل مقدس میں سے خواتین کے بارے میں 15 آیات۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، بائبل مقدس میں بہت ساری طاقتور خواتین کا ذکر ہے، جیسے کہ مریم، راخل، ربیکہ، روت اور اس کے علاوہ اور کئی ساری خواتین کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ دوستو، یہ سب خواتین یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایک مضبوط قسم کی رہنما ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عقل مند مائیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے۔ ان سب خواتین کی کہانیاں بہادری، گر کر سنبھلنے اور بے لوثی سے بھری ہوئی ہیں، اور مسیحی عقیدے سے تعلق رکھنے والی خواتین اور لڑکیوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں بائبل کی آیات پوری بائبل مقدس میں جگہ جگہ موجود ہیں، جو کہ بائبل مقدس پڑھنے والوں کو ان خواتین کی بے پناہ طاقت، حکمت اور خوبصورتی کی یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، آپ کے آس پاس مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو ہوں گی۔ اگر آپ ان سب کو با اختیار اور با اعتماد بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان آیات کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو یہ آیات سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ان آیات کو پڑھیں اور ان پر غور کریں، خود کو پہچانیں۔ آپ ایک طاقتور ترین خاتون ہیں، آپ ایک مضبوط رہنما ہیں۔ آپ اگر ماں ہیں یا بیٹی ہیں یا بہن ہیں یا بیوی ہیں، آپ خدا کی مدد سے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ دوستو، خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی بات پر اگر آپ غور کریں تو وہ بھی بغیر عورت کے ممکن یا مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میری بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خدا جانتا ہے کہ ہر عورت اور لڑکی اپنی پیدائش کے وقت سے اپنے اندر کیا طاقت رکھتی ہے، اور بائبل مقدس ہمیشہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے اور بار بار آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کتنی طاقتور ہیں۔ میری بہنوں، بائبل مقدس کے یہ حوالے آپ کے مشکل ترین دنوں میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور جب آپ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہوں تب بھی میں آپ کو یہ آیات پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ یہ آیات آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات کا تحفہ ہوں گی۔ اگر آپ اپنے اندر خوف محسوس کر رہی ہیں یا آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، تب بھی یہ آیات آپ کو یاد دہانی کروائیں گی کہ آپ کتنی مضبوط ہیں۔ تو ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، تو جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، اے ہمارے بادشاہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، ساری برکتوں اور ساری بخششوں کے لیے۔ اے میرے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے خدا بہتر وقت وہی ہے جو ہم تیری قربت میں گزارتے ہیں۔ اے خداوند، میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو پریشان ہیں، جو تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ اے خداوند، ان سب کی ساری پریشانیاں، مصیبت، دکھ اور تکلیف یسوع نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں ہیں، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ اے خداوند، تیرے فیصلے راست اور درست ہیں، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے خداوند، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کو یاد کر اور ہم سب پر رحم فرما۔
اے خداوند، میں آج کے کلام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے دل و دماغ کو کھول تاکہ ہم تیرے مقدس کلام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے امثال اس کا 31واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ میری بہنوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیسی نظر آتی ہیں یا آپ کے پاس کیا دنیاوی دولت ہے۔ ایک عورت کی خدا سے وابستگی ہی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے زبور 46 اس کی 5ویں آیت۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ میری بہنوں، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہاں تک کہ مشکل ترین وقتوں میں بھی وہ آپ کا ساتھ دینے اور آپ کو نئے دن کے لیے طاقت فراہم کرنے کے لیے موجود ہے، لہٰذا پریشان نہ ہو۔ حوالہ نمبر 3، امثال 31واں باب 16 اور 17 آیت۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے داغستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، ان آیات میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے اپنا ذہن بناتی ہیں، وہ کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ یقیناً اسے پورا کر سکتی ہیں۔ حوالہ نمبر 4، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور 10ویں آیت۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ یاد رکھیے، خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے، اور جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہمارا رب، ہمارا خدا ہماری مدد ضرور کرتا ہے، اور اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ عزت بھی دیتا ہے۔ اگلا حوالہ ہے حوالہ نمبر 5، امثال اس کا 31 باب 20 اور 21 آیات۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ یہاں خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی پکار پر عمل کرنے اور بدلے میں کچھ مانگے بغیر ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے خوش ہوتی ہیں، جیسے کہ میری بہنوں یقیناً آپ بھی ایسی ہی ہوں گی۔ حوالہ نمبر 6، زبور 139 اس کی 14 آیت۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ ہم سب خدا کے بہت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ شاندار زندگی اور اس میں موجود لوگ عطا کیے ہیں، اور اس سب کے لیے خواتین سب سے پہلے شکر گزار ہیں۔ حوالہ نمبر 7، یوشوا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ میری بہنوں، خدا پوری بائبل مقدس میں ہمیں بتاتا ہے کہ خوف زدہ نہ ہو، وہ زندگی میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کی محبت کے ذریعے طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 8، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور 12ویں آیت۔ کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے، ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے،
مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں۔ خدا نے آپ کو زندگی میں برابر کا شریک بنایا ہے اور آپ کو ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ حوالہ نمبر 9، پہلا پطرس اس کا 3 باب 3 اور 4 آیات۔ اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ میری بہنوں، ہمیں سطحی یعنی اوپری یا دکھاوے کی چیزوں میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں پھنسیں گے تو سمجھیں کہ ہم بھٹک چکے، بلکہ دوسروں کے دلوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ زندگی میں حقیقی قیمتی تحائف خدا اور ہمارے پیاروں کی روح میں پائے جاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 10، پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 11ویں آیت۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہو۔ بہنوں، آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز میں ہر چیز یعنی خدا اور آپ کے بچے اور آپ کے پیارے اور آپ کا کیریئر اور بہت کچھ، آپ کو ان سب کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، جیسے کہ اکثر خواتین ہوتی بھی ہیں۔ حوالہ نمبر 11، لوکا پہلا باب اور اس کی 45ویں آیت۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ یقین رکھیں کہ جب ہم رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور مہیا بھی کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 12، امثال اس کا 11واں باب اور 16ویں آیت۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی عورت جو اپنی زندگی میں اچھے کام کرتی ہے یا کرے گی، اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، جبکہ غصے میں کام کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ حوالہ نمبر 13، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ خدا نے ہمیں محبت اور طاقت میں ڈھانپ لیا ہے۔ ہمارے پاس مستقبل یا موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنے کی قطعی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حوالہ نمبر 14، وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ عورتیں زمین کی کئی قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے گھرانوں میں محبت ہی محبت ہوگی۔ حوالہ نمبر 15، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ دوستو، ابتدائی دور میں بھی خدا کے کلام کو پھیلانے میں عورتیں پیش تھیں، ایسی عورتیں جو بولنے سے پہلے سوچتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے والدین کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔